وسیع قربانی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے اپنے دین کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے وہ بہت ہی اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا احب اللہ عبد ابتلا، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو ایک بڑی آزمائش اور حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح بھائیو، اللہ سے عافیت کو مانگنی چاہیے، عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ تکلیف کا ہم میں جھیلنے کا ہم میں استعداد اور طاقت نہیں ہے، ہم وہ نہ مانگے، ہم تو اللہ سے عافیت مانگے، اپنے آپ کو قصوروار قرار دیں کہ ہماری کوتاہیاں، ہمارے اندر کی غفلت کی بنیاد پر حالت کے ہم شکار ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ہر حال میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے حالات پر صبر کرنا، جھیلنا، جمنا، جیسے ماشاء اللہ اولاد نے اپنے آپ کو جمایا اور ماشاء اللہ آپ کا 2-2.5 گھنٹے کا بیان آپ نے اس حال میں بھی آپ نے اہتمام سے سنا، کہ یہ اللہ کی توفیق ہی ہے، اللہ کی طرف سے صبر اور برداشت کرنا، اس کی بھی اللہ کی طرف سے ہی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ قربانی کے کام ہم نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اس کی حکمت کے ماتحت جو کچھ حالات آتے ہیں وہ آدمی جھیلتا رہے اور اللہ سے عافیت مانگ کر ہدایت مانگتا رہے، اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور اپنے اس ملک کے باشندوں کے لیے اللہ سے ہم ان حالات میں ہدایت مانگیں، سب کے لیے مانگیں، خصوصاً ہمارے برادران وطن کے لیے ہدایت اللہ سے مانگے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں خدا جہنم سے بچا لے اور جنت کی راہ پر ڈال دے۔ یہ حالات میں جتنی اضطرابی حالت میں انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اضطرابی حالت کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب بندہ پریشانی کے حالات میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار اور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، خوب مانگو، دعاؤں میں خوب لگو، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، امت کے لیے اور پوری انسانیت بشریت کے لیے اللہ سے رحم مانگو، رحمت مانگو، ہدایت مانگو اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے ہر حال میں۔ ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، تو ہمارا یہ مطلب جو ہے ماشاءاللہ اعمال میں بھی اہتمام سے جڑتا ہوا اللہ کی طرف دعا کے ذریعے خوب متوجہ ہو کر دعا میں لگے، چلتے پھرتے ہر آدمی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی کسی جگہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کے توجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگے، پوری امت کے لیے خصوصاً، کہ اللہ امت کے حالات کو درست فرما دے، آمین، اور اللہ ہی اس امت کی اصلاح فرما دے، ہاں، اور اللہ ہی اس امت کے خوف کو امن سے بدل دے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دے اور اس امت کی جامع اور صلاحیتوں کو زندگی کی مقصد پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مانگنا جو خوب، ہاں، اللہ سے یہ مانگنے کی چیز ہے، ہدایت ہر حال میں مانگنے کی چیز ہے۔ اس لیے تمام بھائی سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی اوقات کو ہمارے دعوت میں ہی لگائیں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں۔ یہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگ کر اللہ سے قبول کروانے کا وقت ہے۔ کسی تمام بھائی سے گزارش ہے خود بھی اہتمام سے ہر عمل میں جڑیں اور جوڑیں
اور اللہ سے متوجہ ہو کر اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں اور ہدایت اپنے لیے پوری سانچے مانگنے کی فکر میں لگے. اللہ مجھے بھی توفیق بکھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں بزرگ اور بھائیوں، اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو اپنے بندوں کی محنتوں کا بدلہ دینے کی جگہ بنایا ہے. اور محنت دو قسم کی ہے. ایک محنت وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کو دے کر انسانوں کی طرف بھیجا اور انہوں نے انسانوں کی رہبری کی. یہ محنت کرنے کی محنت ہے اور جس محنت کے ذریعے اللہ تمہاری آخرت کی ابدی زندگی بھی بنائے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کامیابی دے گا. اور دوسری محنت انسانوں کی اپنی سوچ کی محنت ہے اور دنیا کی ظاہری چیزوں میں دھوکے میں پڑ کر انسان اپنی محنت کا میدان قائم کرتا ہے. کوئی اپنی محنت کا میدان دنیا کی حکومتوں کو، نقشوں کو اور کرسیوں کو بناتا ہے اور کوئی اپنی محنت کا میدان مال، پیسے اور دنیا کی چیزوں کو بناتا ہے اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں اپنی تمام جان اور مال کو لگاتا ہے. یہ محنت انسانوں کے لیے ناکامی کی محنت ہے جس کی خبر انسانوں تک اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچائی ہے کہ خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں اور ظاہری دنیا کی نقشوں کو دیکھ کر دھوکے میں آ کر اس دنیا کے چکر میں آدمی اپنے آپ کو جب لگاتا ہے تو پھر یہ ناکامی انجام کے اعتبار سے ناکامی کو دیکھتا ہے. جس سے قرآن پاک اللہ نے جگہ جگہ پر اگلی امتوں کے واقعات کو بیان کر کے اس امت مسلمہ کو سمجھایا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی ظاہری نقشوں کے دھوکے میں پڑ کر اس دنیا کی چیزوں کو، مرد و مال کو اور خواہشات کے پورا کرنے کے اسباب اور چیزوں میں اپنے آپ کو لگایا، اللہ نے انجام کے اعتبار سے انہیں کیسے ناکام کیا. حالانکہ وہ حکومت والے تھے، وہ کرسیوں والے تھے، وہ ٹیکنالوجی والے تھے، ان کے پاس باغات تھے،
ان کے پاس بڑی بڑی منڈیاں تھیں، وہ اپنی اکثریت میں تھے، ان کے پاس سپر پاور اپنے اعتبار سے جو کہتے تھے معیشت جو منا ہوا، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے. یہ تمام قومیں اس اگلی امتیں دنیا میں گزری ہیں، اور اس کے واقعات کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ اپنی اپنی محنت کے میدانوں میں انجام کے اعتبار سے کیسے ناکام ہوئے، اور اللہ نے انہیں انجام کے اعتبار سے کس طرح ناکام کیا. اور یہ واقعات قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں یہ اس امت کے لیے رہبری کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے. ہاں، قوم شعیب کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے اس امت کے تاجروں کے لیے کہ تجارت کی منڈیوں میں بھی یہ ناکام کیوں ہوئے. اور اس امت کے لیے قوم عاد کا واقعات اللہ نے واقعہ جو بیان کیا ہے اس امت کے حکومت والوں اور طاقت اور قوت کے عزت دھوکے میں گزارنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ نے قوم عاد کو کیسے ختم کیا. اور ٹیکنالوجی کے واقعات قوم سمود جس کے پاس خدمت و صنعت تھی، اس کے واقعات کو بیان کر کے اس امت میں جو دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی اور دنیا کے ایجوکیشن میں جتنی ترقی کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ان کے دھوکے سے نکالنے کے لیے ہے. قوم نوح کا واقعہ اکثریت والی قوم تھی، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے اس امت کے لیے کہ اپنی اکثریت کے غرضے میں نہ آئے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنائے. قوم سبا کھیتی والی قوم تھی، باغات والی قوم تھی، اس امت کے کسانوں اور کھیتی اور جاگیرداروں کے لیے ہے. یہ تمام واقعات قرآن نے جو بیان کیے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شان خود فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب کہ ہم نے اگلی قوموں کے جتنے واقعات تمہارے لیے بیان کیے ہیں یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے، سمجھداروں کے لیے، اولو الالباب جن کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، جو اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت ہے، ان کے لیے اس کی عبرت ہے. جیسے دنیا میں اس کو چلنے والا ہائی وے پر اور روڈ پر چلنے والا سمجھدار آدمی میرے بھائی جو گاڑی لے کے چلتا ہے، دور سے اسے دکھتا ہے کہ لال بتی ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات ہے، اپنی گاڑی کو فوراً قابو میں کر لیتا ہے. لیکن نادان بچہ جس میں سمجھ نہیں ہے، اسے کچھ نہیں سمجھتا، وہ اپنی دور میں چلتا ہے اور انجام کے اعتبار سے وہاں جا کے نقصان اٹھاتا ہے. اسی لیے بھائی میرے عزیز ہو، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنا رحمت قرار دے کر قرآن پاک میں زندگی بنانے کی جو اصول بیان کیے ہیں ہم اپنی زندگی کو ان اصول پر لانے کی کوشش کریں. خود بھی آئیں، اپنی اولاد کو بھی اسی اصول پر لائیں. اس کے بغیر راستہ نہیں ہے. اس کے بغیر پریشانیوں سے، تنگیوں سے، آپس کی عداوت و دشمنیوں سے اور ذلت کی ذلت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جب ایک جگہ فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالی شانو اس قرآن پاک کے ذریعے انہیں قرآن پاک والی زندگی، قرآن پاک والی محنت، قرآن پاک والی رضا و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے. ہاں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. ہاں، دنیا کی قوموں کا عروج و زوال کا تعلق دنیا کی چیزوں، مال، پیسے، حکومت اور طاقت سے نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کو اللہ نے رکھا ہے. ہاں، دنیا کے قوموں کے عروج و زوال کا مدار اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے اور انہیں عروج دیتا ہے، اور بہت سی قوموں کو خدا ذلیل کرتا ہے، پست کرتا ہے. دنیا میں جتنی بے ایمان اور ایمان کے راستے سے ہوئی قومیں ہیں
وہ میرے دوست پست تب ہوں گی جب مسلمان اپنی زندگی کو قرآن پر لائے گا. یہ تو دو ترازو ہیں, ترازو کے دو پلڑے ہیں. ایک اوپر نیچے جائے گا, دوسرا اوپر آئے گا. ایک اوپر آئے گا تو دوسرا نیچے جائے گا. حق والے حق پر آئیں گے اور حق والی زندگی کو اپنی زندگی کے شعبے میں لائیں گے. اس پر خدا باطل مانوں کو زیر کرے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آئے گا, باطل جائے گا. بڑے دعا کر ہمارے بچے حق لا زندگی میں تو تیرے بچوں کی زندگی سے باہر نکلے گا, باتوں سے نہیں نکلے گا. اپنی زندگی میں حق کو لا, اور حق کے لانے کی حق آئے گا کیسے زندگی میں؟ حق کی محنت سے. ہر چیز محنت سے اللہ دیتے ہیں. اللہ کے یہاں ضابطہ ہے, محنت پر خدا دیتا ہے. کسان زمین پر محنت کرتا ہے, اللہ نتیجہ دیتا ہے. دنیا کے اسباب میں دنیا کے لوگ محنت کرتے ہیں تو اس لائن کے نتائج خدا ان کو دیتے ہیں. ایسے ہی دین اور ایمان ہے. بلکہ دنیا کو تو خدا نے محنت سے جوڑا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے جب یہ ماں کے رحم میں اللہ انہیں بنا رہا تھا تو اللہ نے وہی طے کر دیا کہ آدم کا بچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد راحت, آرام, تکلیف جتنے بھی حالات ہیں وہ اللہ لکھ چکا ہے. یہ جو قرآن پاک میں جہاں دنیا کے بارے میں دیا آتا ہے وہاں محنت شرط نہیں ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا کے آئے گا اس کو ہم دے دیں گے جتنی چاہیے. قرآن کے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن آخرت کا مسئلہ آتا ہے, دین کا مسئلہ آتا ہے, وہاں قرآن یہ کہتا ہے ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا, کہ جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کی زندگی بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے. یا میرے شرط ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہاں کوشش کے ساتھ ہدایت کا اللہ نے جوڑا ہے. ہدایت کا نور انہیں دیں گے اور ہدایت کے لیے خدا انہیں دیں گے جو نبی کے طریقے پر محنت کرے گا. مجاہدہ کہتے ہیں اپنی ذاتی ترتیب کو نبی کی ترتیب کے تابع کرنا. اس کا نام ہے مجاہدہ. اور اس مجاہدے پر ہدایت کا نور دل میں آتا ہے. اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو آدمی حقیقت کو سمجھتا اس نور کے ذریعے. دنیا کی چیزوں کے نفع نقصان کو آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ, اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر اور ظاہری روشنی کے ظاہر کی روشنی میں آدمی پہچانتا ہے چیزوں کے نفع نقصان کو. لیکن اعمال کا نفع نقصان اس کی اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کو دل کی آنکھیں دی ہیں, اور ان دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے میرے دوستوں قرآن پاک کا نور دیا ہے. ہدایت کا نور. اس کے اندر آدمی کو سچائی میں نجات نظر آتی ہے اور جھوٹ میں ہلاکت نظر آتی ہے. ظلم میں اپنی تباہی اور بربادی نظر آتی ہے, اور اپنے انصاف میں اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے کامیابی نظر آتی ہے. آپس کی لڑائی اور جھگڑوں میں بربادی آدمی دیکھتا ہے, اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ رحم کر کے اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے میں اللہ کی رحمتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, دل کی آنکھوں سے. آدمی ظاہری آنکھوں سے اندھا نہیں ہوتا لیکن دل کی آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے. لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں. اس اندھے پن کے ذریعے یہ ایسی کھائیوں میں جا رہے ہیں جہاں تباہی بربادی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آج کا مسلمان دنیا کے نادان اندھے انسانوں کے پیچھے چل کر سمجھتا ہے میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں, حالانکہ دن بدن یہ میرے دوستوں بربادی کی طرف جا رہا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے.
اس طرح سے میرے بھائی میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ شان نے رحم کھا کر اس امت پر، اللہ کو اپنے پیارے نبی کی امت بہت پیاری ہے، اس پر رحم کھا کر اللہ نے اس دور میں، مشغول دور میں، مادہ پرستی کا دور ہے یہ، مسلمان پتھروں کو نہیں پوچھتا، لیکن مسلمان مادہ اور مال کا پجاری بن گیا، عہدے اور وزارت کا پجاری ہے، حکومتوں کا پجاری ہے۔ قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے، اب ہماری طرح ہوگا، آپ دیکھتے نہیں ہیں جس سے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھتا ہے، عبادت کے من اطاعت کے ہیں، جو جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے، دین کے خلاف، خدا کے حکموں کے خلاف جو جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر بیوی کی اطاعت کر رہا ہے خدا کے حکموں کے خلاف تو یہ اپنی بیوی اور پجاری ہے، یہ اپنی قوم کے پیچھے چل رہا ہے حق کے خلاف تو یہ اپنی قوم کا پجاری ہے، یہ اپنی تجارت میں خدا کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کی انسانوں کی میرے دوستوں بتائے ہوئے طریقوں میں چلتا ہے تو ان کا پجاری ہے۔ اب ہم ہوا، اور جب آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں اسے ہدایت کی راہ سے چھڑا دیتے، چلو ان سے وعد اللہ علی علم، اور باوجود جاننے کہ خدا اسے گمراہ کر دیتا ہے، وعد اللہ علی علم، باوجود علم کے خدا اسے گمراہ کر دیتا ہے، وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ تعالیٰ کے کانوں پر، اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ عبرت کی نگاہ سے لے اس دنیا کو سنتا ہے آپ بات، لیکن کہتا ہے میاں جانتا ہوں تم جانتے تھے، اور یہ اللہ کی باتوں میں کہاں گئے، اللہ نے مہر لگائی ہے۔ وہ جعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے خدا پردے لا دیتا ہے۔ حق جاننے کے بعد حق کو نہیں قبول کرتا ہو، پھر مہر لگی ہے۔ ومن یہدی من اللہ، اللہ کی طرف اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اسی میرے بھائی میرے عزیز لوگ، اللہ تعالیٰ شانوں نے ہمارے دلوں کے اندھے پن کو ختم کرنے اور ہدایت کا نور ہمیں دینے اور اس امت کو ذلت کے گھروں سے نکال کر پھر دوبارہ عزت کی زندگی دینے اور اس امت کو پھر دوبارہ دنیا کے قوموں کا امام اور رہبر بنانے کے لیے اللہ نے اس دور میں اپنی نبی والی محنت کو عمومیت کے ساتھ امت میں زندہ فرمایا۔ جیسے دور صحابہ میں امت کا ہر فرد اپنی اپنی شعبوں میں اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ دنیا کے قوموں کے لیے ہدایت کے ذریعے صحابہ بنے ہیں۔ یہ امت کا ہر فرد دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اپنی جان اور مال کی ترتیب کو صحابہ کی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بتلائی ہوئی نہج پر اپنی جان مال کی ترتیب کو لائے۔ جان مال تو لگانے کی چیز ہے، اگر اس جان مال کو ہدایت کی محنت پر لگائے گا اسے ہدایت ملے گی اور اس کے دنیا میں ہدایت پھیلے گی۔ اب اس جان مال کو دنیا کی چیزوں پر لگائے گا، دنیا کچھ حاصل کر لے گا اور دنیا میں چیزیں بےضرورت پھیل جائیں گی۔ اس مسلمان میں اللہ نے دنیا میں ہر چیز کے چلانے کی استعداد رکھی ہے۔ اس امت کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبر بنایا گیا اور دعوت دی گئی کہ تم پوری دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ کے دین اور ہدایت کی زندگی زندہ کرنے کی تم میں خدا نے استعداد رکھی ہے۔ یہ امت، یہ مسلمان جس چیز کو لے کر دنیا میں چلے گا
وہ چیز دنیا میں چلے گی. اس کی زندگی میں پورا مدار ہے, اس پر ہے. اس آپ دیکھیے دنیا میں جتنی غلط زندگیاں ہیں اس کا سرپرست کون ہے, اور اس میں فخر کرتا ہے. فخر کرتا ہے. دنیا میں گمراہی, بے حیائی, بے شرمیاں چلانے کے لیے میرے دوست اسٹار ہی بنا ہوا ہے, مسلمان بنا ہوا ہے. کھیل کود کے میدان میں اسٹار مسلمان بنا ہوا ہے. ہر لائن میں آپ دیکھیے اس مسلمان کی جان اور مال صلاحیتیں یہ جہاں لگائے گا دنیا میں وہ چیز چلے گی. اگر یہ مسلمان اپنی جان اور اپنی مال اپنی صلاحیتوں کو نبی والے مقصد پر لگائے گا کہ دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے, دنیا میں آپ کو انصاف زندہ ہو, دنیا میں حیا, شرم اور عفت اور پاک دامنی کی زندگی آنی چاہیے, دنیا کے انسانوں میں امانت داری, دیانتداری کی زندگی آنی چاہیے. مسلمان جو دنیا کے انسانوں میں اخوت اور بھائی چارگی آئے, ہمدردی آئے, آخرت کی زندگی کا استحضار آئے. اگر اس مقصد کے لیے یہ مسلمان اپنی جان اور مال کو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو زندہ کر دے گا. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے اجتماع میں آپ حضرات کو یہاں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان سنا میں نہیں. اس مسلمان کی محنت کا دھارا بگڑا ہے. اس مسلمان کی محنت کی رخ دنیا کے نادان انسانوں کی جو محنت کا میدان ہے, مسلمان کی محنت کا میدان وہ ہے. مسلمان کی محنت کا میدان اپنی نبی والا میدان نہیں ہے. اس لیے دنیا میں گمراہی پھیل رہی ہے اور اس کے گھروں میں بھی گمراہی آ رہی ہے. اچھے لوگ حیران ہیں اپنے اولاد کے بارے میں, اس اولاد کو کیا ہو گیا ہے. اچھے خاندان کے لوگ جن کے باپ دادا میں کسی کو بے نمازی نہیں ملے گا کیونکہ ان کے بچے ان کے اولاد ہیں. کیوں؟ نبی والی محنت پر جان مال لگنا بند ہوا ہے. جو نمازی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہم تو نمازی ہیں, اور نماز کے زندہ کرنے کی محنت نہیں ہے تو ان کے گھر میں ہی نماز نہیں ہے, کیونکہ نماز کی محنت نہیں ہے, دین کی محنت نہیں ہے. اخلاق کی باتیں ضرور ہیں لیکن اخلاق جس محنت سے آتے ہیں وہ محنت نہیں ہے. جو چیز محنت سے آنے کی ہے اس کو تو وہ محنت کرنی ہوگی. ڈرائیورنگ جو ہے ایک محنت کی چیز ہے, اس کو آپ کتابچے میں پڑھانا ہوگا تو ڈرائیونگ تھوڑی آئے گی. مائک کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا اس مائک کا حال ہے. کل سے وہاں بھی وہی پریشانی ہے, ابھی وہی پریشانی ہے. وہ جتنی نئی ٹیکنالوجی لاتی اتنی بڑی زیادہ ہوتی ہے. اب پتہ نہیں کوئی ہوا والی لائے ہوں گے براہ آواز پکڑنے کے لیے. یہ میرے گاؤں میں نہیں چلے گی, مجھے بہت پریشانی. سامنے لگا دو مائک پہ. ہمیں تو یہی تعجب ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز کیا پڑھاتے ہوں, اس کی طرف دھیان رکھتے ہوں کہ پڑھنے پر رکھتے ہوں. چھوٹا ہو جائے گا تو ہو جاتا ہے. گھمائیے. تو یہ مسلمان جو ہے اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں آج خواہشات پر, دنیا کے نادان اور اندھے انسانوں کے لائنوں پر لگا رہا ہے. دنیا میں یہی چیز پھیل رہی ہے. باتیں دین کی ہے, محنت بے دینی کی ہے. باتیں اخلاق کی ہیں, محنت بد اخلاقی کی ہے. گھروں میں آپس میں آدمی محنت جو کرے گا وہی آئے گا دنیا میں. حق آئے گا تو بادل جائے گا. گھروں میں ایمان آئے گا تو بےمانی جائے گی. گھروں میں اللہ کی اطاعت کی زندگی آئے گی تو اللہ کی نافرمانی جائے گی. زندگیوں میں اخلاق آئیں گے تو بد اخلاقی جائے گی. زندگیوں میں ہمدردیاں آئیں گی تو
آپس کی دشمنیاں ختم ہوں گی. علاج یہ ہے. اندھیرے کا علاج اندھیرا اندھیرا کہنا نہیں ہے. اندھیرے کا علاج یہ ہے کہ روشنی لے آئیے, اندھیرا ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی جہالت کی کالجیں نہیں ہے جہاں جہالت کی ڈگری دی جاتی ہو. ہاں, تعلیم کی کالجیں ہیں کہ علم محنت سے آئے گا, اور علم کی محنت کا چھوڑ دینا یہ خود جہالت کو لانا ہے. ایمان آئے گا ایمان کی محنت سے, ایمان کی محنت کا چھوڑ دینا یہ خود بے معنی لائے گا. اللہ کی اطاعت محنت سے آئے گی. اطاعت خداوندی زندگی میں لانے کی محنت جب چھوڑو گے تو خود بخود اللہ کی نافرمانی زندگی میں آئے گی. اخلاق کی محنت چھوٹی ہے, بد اخلاقی آنا لازمی ہے. زندگی میں اخلاص, اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے کرنا, جب یہ محنت چھوٹ جاتی ہے تو زندگیوں میں اغراض پرستیاں آتی ہیں. اور زندگی میں اغراض پرستیاں جب آتی ہیں تو ان اغراض کے حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے. بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. ایک بھائی کے دو بیٹے ہیں, باپ نے بہت اچھا بزنس دے رکھا ہے, لیکن دو بھائیوں میں ایک بھائی کی غرض کیا ہے, بزنس میرے ہاتھ میں آنا چاہیے, میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے. بس یہ ان دو بھائیوں کو دشمن بنا دے گی چیز غلط ہے. دونوں بھائی کی اپنی اپنی غرضیں ہیں, پوری نہیں ہوگی دشمن نہیں ہے. اس میرے بھائی میرے عزیز ہو, یہ محنت ہے, اس محنت میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے, اور اس محنت پہ جان اور مال اپنی اور اپنے بچوں کی لگوانی ہے. ہمارے گھر کی عورتوں کی, ہمارے گھر کے بچوں کی جب جان اور مال نبی والی محنت پر لگے گی تو پھر ان کی زندگیوں میں نبی والی زندگی آئے گی, نبی والا فکر و درد اور غم آئے گا, نبی والے اخلاق آئیں گے. اور دنیا میں جب یہ زندگی لے کر چلیں گے تو یہ دنیا کے انسانوں کے رہبر بنیں گے, اور اس پر خدا عزت دے گا. آج دنیا میں کوئی بھی انسان کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا, انسان کے کیریکٹر کو دیکھتا ہے. کیریکٹر, ہاں, یہ نہیں دیکھا جاتا یہ پیٹرول والوں کے بچے ہیں, یہ پیٹرول والوں کے خاندان ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا ان کا کیریکٹر کیا ہے. یہ مالدار ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا, کیریکٹر دیکھا جائے گا. مالدار کے بچے کو کسی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو لڑکی والے نہیں دیکھتا پیسے کتنے, اس کا کیریکٹر, یہ تو شرابی ہے, اس کا کون لڑکی دے رہے, چلو یہاں سے. ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں داخلہ نہیں جاتا ہے تو آدمی سرٹیفکیٹ لگے, سال چل گیا کلال, تو جب ہمارے یہاں داخلہ نہیں ہے, چاہے کتنا میرے دوستوں 6 بچہ ہو اور گوڑا چپٹا اور کتنا میرے دوست بال بھی سنگا کے لے کے گیا ہو, چلو ایڈمیشن نہیں ہے, کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کے بارے میں بول رہا ہے, مالو عمل کرو, عمل, تمہارے عمل پر ہمارے فیصلے آئیں گے. اس میں بھائیو دعوت کی سبھی محنت, یہ محنت کو اللہ نے تجارت کہا ہے. تجارت میں تاجر کا پہلے نفع ہے, اور اس کی تجارت کے ذریعے اس محلے کے لوگ باشندوں کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتظام ہے. ہاں, دعوت کی عظیم محنت کو قرآن نے تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ اس محنت کو جب تم زندگی میں اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانہ سب سے پہلے تمہیں اس دین کی محنت سے خدا ہدایت دے گا. تمہارا تاجر تجارت کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے, وہ اپنے لیے کرتا ہے, میرے گھر کا چولہا جلنا چاہیے, لیکن اس کی دکان کھلنے پر محلے والوں کے بھی چولہے جلنا شروع ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اس کا اپنا رہتا ہے, اس کی زندگی بنے گی, اس کی ضرورتیں پوری کرے گا اللہ. ایسے دعوت کی عظیم محنت کے ذریعے سب سے پہلے
دعوت کی محنت کرنے والوں کی خدا ایمان کو بنائے گا، تقوی ان کی زندگی میں آئے گا، بشرطے کہ محنت صحیح کر رہے ہو اور صحیح نیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ ہاں، اس محنت سے دنیا کی میرے دوستوں مال پیسے کوڑیاں ٹھیک رہے، اس کو مقصد بنا کر چلنے والا بڑا نادان آدمی ہے۔ اللہ دنیا دے دے گا، لے لے جا، ہدایت بھی ملے گی اور دھوکے میں چلے گا۔ یہ میں تو تبلیغ والا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی خدا نے توفیق نہیں سمجھتا، میں تو تبلیغ والا ہوں، میں تو میری تو رشتہ ہو گئی، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی ایمان میں اتنی طاقت نہیں آئی ہے جو جھوٹ چھڑا دے، ابھی ایمان میں اتنی طاقت پیدا نہیں جیسے بے حیائی بے شرمی چھڑا دے، ابھی ایمان میں اتنی طاقت نہیں آئی ہے کہ جو اپنے اس کو حضور کی سنتوں کا پابند بنا دے، اتنی طاقت تو آئی نہیں ہے۔ وقت لگایا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق مل کے اتنی طاقت آ گئی ہے، ابھی وہ نماز بھی صحیح نہیں ہے، جو نماز اس کی زندگی میں انقلاب لائے۔ نماز، جب آدمی نماز صحیح پڑھتا ہے تو صحیح نماز اس کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی نماز اہتمام سے پڑھے گا اور صحیح نماز ادا کرے گا، نماز اس کی زندگی کو ہر قسم کی برائی اور فحش سے پاک کرے گی۔ جیسے صابن صحیح ہوتا ہے تو صابن کے ذریعے کپڑے کا میل صاف ہو ہی جاتا ہے، لیکن صابن لگائے اور کپڑے کا میل صاف نہیں ہوتا تو آدمی فوراً کہتا ہے کہ صابن میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے، ورنہ صابن کا کام تو میل دور کرنا ہے، میل کیوں نہیں دور ہو رہا ہے؟ نماز کا میرے دوست کا تاثیر زندگیوں سے برائیاں بے حیائیاں ختم کرنا ہے۔ پھر کیا بات ہے، ایک آدمی 25 سال سے نماز پڑھتا ہے اور نماز سے اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنی تجارت میں اور معاملات میں گڑبڑ ہے، گھر والوں کے ساتھ اس کی زندگی کی کوئی صحیح ترتیب ہی نہیں ہے، نہ اپنے نوکروں کے ساتھ اس کی اخلاقی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی میرے بھائی میرے عزیزوں، آپ لوگ تکلیف رکھو، میں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں، آپ مجمے کا بھی متوجہ نہ کرو، اب اس کو کہہ دو میں نے پکڑ لیا ہے۔ اسی میرے بھائیوں، کیا پکڑتا رہے بس لوگ منتظم بن جاتے ہیں اور گزار کے لوگ ہماری زندگی کا کل بارش ہو گئی تو کل سے اب تک کتنا مل گیا ان کو، کوئی رات ملی تھی صحیح کرنے کی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس مسلمان کو گھر چلانا نہیں آتا تو خدا اس کو حکومت کیا دے رہے، اللہ اپنا گھر چلانا نہیں آتا اس کو تو دنیا کی حکومت اس کے حوالے کرے۔ جو اپنوں کو معاف نہیں کر سکتا دوسروں کو کیا معاف کرے گا یہ؟ ارے جلدی کرو یار، اور بھی جو کرنا کر لو، پھر کیا آئیے مت۔ تو وہاں سے ایڈجسٹ کر کے لانا چاہیے نا۔ کوئی نہیں مجھے تو میرے عزیز میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے نظام کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے نظام میں اللہ کے نبی والی محنت کو پہلے تو داخل کرنا ہے۔
ہماری زندگی کے نظام میں دین کی محنت نہیں ہے. ٹھیک ہے فرصت کر لو, گشت کو فرصت کا کر لو. کوئی ایسا نہیں فرصت میں اسکول اور کالج میں جاؤ تو ڈاکٹر بن جائیں گے, بن جائیں گے. کیسا بنتے تو یہ ایمان آ جائے گا فرصت کے فرصت کیس میں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ شانوں سے روک کر امت نے دین کی عظیم محنت کی آسان شکل اور ترتیب امت کو دی کہ اس پر آ جاؤ. یہ 10 بھائی کہاں جا رہے ہو, بیٹھ جاؤ بھائی. کہ بھائی کم سے کم ٹھیک ہے بہت بزی ہے, بہت بزی ہے, خدا اور بزی کرے گا. اگر دین کی محنت کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اور بزی کرے گا. میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے یا ابن آدم, او آدم کے بچے, حدیث قدسی ہے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا. کوئی بھی ہو, مولوی صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو یا جنرل صاحب ہو, اور بڑے سے بڑے میرے دوست مالدار ہو, سب کے لیے یہ ہے یا اپنا آدم, وہ آدم کے بچے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. فارغ ہونے کے معنی کہ سنیاسی بن جا. سنیاسی بننے کا میں تو اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ سنیاسی بن جاؤ کرنا. بیوی بچوں میں, کاروبار میں, دنیا کے اسباب میں رہ کر اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا, وہ تفرغ عبادت ہی ہے. کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. کیا مطلب کہ جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کر. املؤ صدرک غنا, میں تیرے سینے کو غنا اور بے فکری سے بھر دوں گا. کیا ٹینشن سے نجات. بہت ٹینشن ہے, ٹینشن کا راستہ تو نے اختیار کیا ہے. مولانا صاحب کی دعا سے کیا ہوگا. بیٹھا ہے بمبئی کی گاڑی میں اور جانا ہے تجھے دلی, تو کہاں جائے گا. تو دلی, بمبئی جنوب میں ہے, وہ شمال میں ہے. اس گاڑی سے اترنے تیار نہیں, مرسا دعا کرا ہے, دعا کرو اللہ مجھے دلی پہنچا دے. ارے اللہ کے بندے, اس بمبئی کی گاڑی سے اتر اور دلی کی گاڑی میں بیٹھ اور پھر مولوی صاحب سے دعا کرا کہ برسات دعا کرو خدا مجھے دلی آخر سے پہنچا دے. تو یہ تیرا دعا کرانا صحیح ہے, ورنہ تو غلط روپ ہو جا رہا ہے. املؤ صدرک غنا, ٹینشن سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو خدا کی اطاعت کی طرف. خدا کی اطاعت اور عبادت یعنی ہر وقت کا خدا کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے پر اپنے آپ خدا. تو اللہ تیرے سینے کو غنا اور بے فکری سے بھر دیں گے, غنا سے بھر دیں گے. وہ اسد تو فقر, اور میں تیری تنگی کو دور کر دوں گا. دنیا کے ملکوں کے بدلنے سے تنگیاں دور نہیں کریں گی. امریکہ جانا, یورپ جانا, ہمارا تیرانا وہاں بھیجو اور لڑکوں کو وہاں بھیجو. 2-4 بنگلے ملنے کسی تھوڑی تنگی دور ہوتی ہے. تنگی اور غنا مال سے تعلق نہیں رکھتے. تنگی اور غنا ایک کا تعلق تو دل سے ہے. دل کا غنی ہے تو خود بھوکا رہ کر ماں باپ کو کھلائے گا, اور دل کا غنی نہیں ہے تو کروڑ پتی کا باپ بن کر بھی 2 بھائی کروڑ پتی ہیں, وہ دونوں مشورہ کے ابا اماں کو کون رکھے گا. پھر 1 مہینے کی باری لگے گی. یہ ہوگا اندر ہی ہے, اندر فقر ہے, تنگی اندر ہے. مالداری کا تعلق ہے دوستوں, مال پیسوں سے نہیں ہے. مالداری اور غنا کا تعلق دل سے ہے. نہیں سلطنہ بالمال, مال کی وجہ سے غنا نہیں ہوتا. انما الغنا غنا القلب, دل بڑا, بہت دل بہت بڑا ہے اس آدمی کا. اسی
کا نام لینا ہے. اللہ دیں گے یہ اطاعت کے راستے سے, اور فقر کو خدا دور کرے گا, تنگی کو خدا دور کرے گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا میری اطاعت کا, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی اور کاموں سے بھر دوں گا. پتہ نہیں ہوتا اب اس میں ایک ٹیلیفون یہاں ہے, ایک ٹیلیفون یہاں ہے, ایک ٹیلیفون یہاں ہے, ہلو ہلو, دو ہاتھ مشغول کر دیے. ابھی تیسرا نہیں انتظام ہے. یہ ہنسنے کا نہیں کہہ رہا ہوں, اس ناؤ میں سب ہم شریک ہیں. ان کے بعد ہنسو, اپنے پہ ہنسو. یہ تو ہمارے پاس بھی ہے نہیں, کیا کرنا. ارے ناخن ہی نہیں تو کیسے بجا لے گا. ہماری دوڑ بھی وہی ہے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. ہماری دوڑ صحابہ کی طرف نہیں ہے کہ ہماری زندگی صحابہ کی جیسی ہو جائے, دنیا سے گرا ہو دیا, خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا, اپنے آپ کو بھوک کے آپ دوسروں کو کھلانا, اس طرف آنے کا ہمارا لوگ نہیں ہے. ہمارا لوگ بھی وہی ہے نوابوں کا. ہماری زندگی بھی نوابوں سے کم نہیں ہے. ہاں, ہم تو دیکھتے ہیں کھانے کے دسترخوان پر جو برتن آتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں میچنگ, ہم بھی میچنگ کی چکر میں ہیں. سفید تو سفیدی پیالے, سفیدی چمچیاں, سفید اس اوپر چل رہے ہیں. ہم دنیا کی بے رغبتی کی زندگی اپنے میں لا رہے ہیں, میں اپنی اولاد میں لا رہے ہیں, اور وہ آئے گی نگری محنت سے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے بھر دوں گا. یہاں تک انسان کہتا ہے ارے والے صاحب مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. تو تیری موت تیری فرصت کے انتظار میں نہیں ہے, وہ تو جب وہ طے پر آگے کھڑی ہو جائے گی تو کہیں کیوں ہونا ہے. موت کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, تیری موت کی جو گھڑی اللہ نے طے کی ہے, ایک سیکنڈ کی ضرورت نہیں ہوگی, چاہے تو گھر ہو چاہے باہر ہو. اس لیے میں دوسری بات نہیں ہے, مشغولی یہ بھی اللہ کا عذاب ہے آدمی پر. آدمی کہتا مجھے نماز کی فرصت نہیں ہے, مجھے نماز کا میرے پاس نہیں ہے. ارے اللہ کی بندی, جس اللہ نے تجھے دو آنکھیں دی, دو ہاتھ دیے, دو پیر دیے, تجھے صحت اور تندرست دی ہے, تجھے دنیا کے اسباب دیے ہیں, تجھے موٹر سائیکل دی ہے, کار دی ہے, مسجد تک جانے کے لیے, اور تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کتنا انسان کی سوچ غلط ہے. چھوٹی کی بات ہے, یہ زندگی کا رخ بدلنے اور سوچ اور فکر کو بدلنے اور اپنی زندگی کے مقصد پر آنے کے لیے ایک محنت ہے. رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے رو رو کی بات کو منوا گیا. اللہ اس امت کا حال تو خوب جانتا ہے. ہاں, اس امت کے رخ کو صحیح وہی فرما دے, اور تو اپنی نبی کی محنت ان کے لیے آسان فرما دے, اور تیرے نبی کی محنت کے لیے یہ 10واں حصہ بھی دے تو اللہ ان کے 10ویں حصے کو قبول فرما کر ان کے لیے تو دین پر چلنا آسان کر دے. دین کا 10واں حصہ ایک محنت کی تصدیق ہے, لیکن اس کو لانا پڑے گا, اپنے پروگرام میں داخل کرنا ہوگا آپ کو. میں انجینئر ہوں, میرا جو جاب ہے میرے پاس پروگرام ہے. میں ڈاکٹر ہوں, میرا جاب ہے میرے پاس پروگرام ہے. میں مسلمان ہوں, میرا جاب اللہ کے دین کی دعوت ہے, پروگرام میں داخل ہونا چاہیے. اور میں جیسا کیا کہتے ہیں کتنا 10واں حصہ, لیکن اپنی پروگرام میں داخل کرو. اسے میری زندگی کی ضرورت ہے. روزانہ کے کچھ اعمال ہیں, ہفتے کے کچھ اعمال ہیں, مہینے کے کچھ اعمال ہیں.
روزانہ ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے اور اپنے بال بچوں کے ایمان میں پانی پہنچانے کے لیے روزانہ کے جو اعمال حضرت نے بتائے ہیں دور صحابہ اور سیرت کے روشنی میں، وہ کیا ہے؟ وہ میرے دوستوں، روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں اور بیوی بچوں کا ایمانی ذہن بنانا اور ایمان کو پانی پہنچانا۔ قرآن پاک نے مسلمان خواتین کو اپنے گھر کا اعمال بتائے ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الْحِكْمَةِ، تم اپنے گھروں میں اللہ کی قدرت کی باتیں اور اللہ کی حکمت کی باتوں کو اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرو۔ ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت باہر نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت اس کی ماں کی گود ہے۔ اس کی ماں میں جتنی حیا و شرم ہوگی اس کی بچوں میں حیا شرم آئے گی، اور یہ ماں بے حیا بن کر، بے پردہ بن کر بازاروں میں گھومے گی، اس کی بے حیائی کی زندگی کا سب سے اولاد پر آئے گی۔ اس کی ماں کی زندگی میں جو تقویٰ خوف خدا ڈر ہوگا، اس کی گود میں پلنے والے بچوں میں وہ تقویٰ خوف خدا آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جس دن یہ پیدا ہوا ہے اس دن سے اللہ نے اس میں حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ بچوں کے بارے میں مجھے بہت فکر ہے، بچوں کے بارے میں فکر ہوگی تو گھر میں کوئی محنت کی ترتیب بناتا، بچوں کی ایجوکیشن کی فکر تو گھر میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ نکالتے A-B-C-D پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اگر بچوں کی ایمان کی فکر ہوتی، اخلاق کی فکر ہوتی تو نبی والی محنت کے لیے گھر بہت ہی کاٹتا، دیکھے بیٹھتا۔ ہمارے گھروں میں ایمان کے تذکرے، آخرت کے تذکرے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کے تذکرے۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کے تذکرے کہاں ہیں؟ دنیا کی چیزوں اور دنیا والوں کے تذکرے ہیں۔ دبئی کے تذکرے تو بچہ جوانوں سے پہلے تو دبئی جانا ہے، وہاں کے تذکرے ہیں۔ جنت کے تذکرے نہیں ہے تو جنت کے شوق پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بچے میں بچپنے سے تقویٰ، اللہ کا تعلق، اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بننے کے یقین کی باتیں اس نے سنی نہیں ہے، اس کے اندر وہ چیز آئی نہیں۔ ایک محنت ہے کہ روزانہ ہم میں سے ہر آدمی صبح اٹھنے کے ساتھ اس کا فکر یہ ہو کہ یہ دین میرے گھر میں اور میری بستی میں اور میرے محلے میں اور پوری دنیا میں یہ دین زندہ ہو تو کیا کرنا، اس کی محنت، اس کی سوچ۔ روزانہ اپنی مسجد میں بیٹھے اس کو فکر کریں۔ فکر ایک اصل چیز ہے، سوچ، فکر، دین زندہ ہو۔ ہر گھر میں دین کیسے آئے، ہر فرد امت میں کیسے آئے، اس کی سوچ، اور سوچنے کے بعد اس کی محنت کی ترتیب۔ محنت کی ترتیب جہاں میں رہتا ہوں اس محلے سے مجھے محنت کی ترتیب کو زندہ کرنا ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، اس میں سے 2.5 گھنٹے دین کو دو۔ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تمہارے کاروبار کے لے لو، 6 گھنٹے تمہاری نیند آرام کا لے لو، 2 گھنٹے تمہاری ضروریات کے لے لو، 16 گھنٹے تو تمہاری دنیا کی ضرورتوں کا اور کاروبار کے تمہیں مل رہے ہیں۔ اب 8 گھنٹے تمہارے پاس فارغ ہیں۔ ان 8 گھنٹوں میں سے 2.5 گھنٹے ایمان کی محنت کے لیے اور اپنے محلے کے گھر گھر میں ایمانی زندگی لانے کے لیے اور ایمانی محنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا وقت نکال کر اور روزانہ نظام بناؤ۔
مشورے میں بیٹھ کر کہ آج ہمارے 2-3 ساتھیوں کو اپنے محلے کے کتنے گھروں میں جا کر اپنے بھائیوں سے ملنا ہے، ہمدردی، محبت اور پیار کے ساتھ اور خیر خائی کے جذبے کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس جانا اور اس کی خوشامد کرنا. جیسے ایک فقیر لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے کیسے خوشامد کرتا ہے، اس سے زیادہ ہم خوشامد کر کے اپنے بھائی کو مسجد میں لانے کی محنت کریں، تاکہ یہ مسجد میں آئے گا، مسجد کے ایمانی ماحول میں رہے گا، نماز کا پابند بنے گا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، تو میرے بھائی کی زندگی میں دین کی عادت آئے گی جو اس کے ذریعے اس کے گھر میں منتقل ہوگی. ہر مسلمان کو مسجد سے اس کا تعلق جوڑنا چاہیے. اس کے لیے ہر گھر پہ جانا اور باتیں کرنے نہیں جانا، لیکچر دینے. اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی دل میں لے کر جانا کہ میرا ایک بھائی دین سے دور، نماز سے دور ہے، مسجد سے کا تعلق نہیں ہے، اس مسلمان کا تعلق مسجد سے کیسے ہو گیا ہے؟ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگ کر نکلنا. صلاۃ الحاجت پڑھو، دعا مانگو، اللہ سے آؤ اللہ لکھ کر پھر جاؤ اور اس کے سامنے عاجزانہ انداز میں بات کرو. ایسی عاجزانہ انداز میں بات کرو کہ وہ سب دل کے اندر دیکھ پاتا ہے کہ میرا بھائی میری اتنی عاجزی کرتا ہے، مجھے اس کی بات کو ماننا چاہیے. ایک بچہ جو باپ کی بات کو نہیں سنتا لیکن ماں کی عاجزی پر اس بات کو مان لیتا ہے، تو ماں کی عاجزی ہوتی ہے. باپ تو حاکمانہ انداز سے بات کرتا ہے، ماں بچے سے عاجزی کے اندر بیٹا دیکھا تمہارے ابو ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹا، جو کہہ رہے تو مان لو. وہ بچہ جو وہاں اتنے دنوں سے نہیں مانتا تھا، ماں کی عاجزی پر وہ نہ ہو جائے. ایک چیز ہے، دعوت کی ایک محنت ہے، نبی والی محنت ایسے تھوڑا ہے. لوگوں کا رخ دنیا سے آخر کی طرف مڑے، اس کے لیے دوستو نبی والا طرز، نبی والی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہوگی. میں نے بار بار جو آپ سے مانگتا ہوں ایسے بڑے مانگتے ہیں. دنیا کے معمولی والے کاموں کے لیے آدمی ٹریننگ کرتا ہے. نبی والی محنت ہے. اس محنت کے لیے اندر میں دوستو دل کے اور میں تو اللہ سے تعلق اور خدا کی مخلوقوں سے ہمدردی کا جذبہ اور حوصلہ اور اخلاق، یہ چیزیں زندگی میں لے کر آدمی جب اپنے بھائی سے بات کرے گا تو اس کی بات کا اثر ہوگا. روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے محلے کے ایک گھر پر جانا اور ایک مسلمان سے ملنا اور مل کر اس سے بات چیت کر کے اسے مسجد کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا. اس سے 2 فائدے ہیں. ہم جب روزانہ جا کر اپنے بھائیوں سے ایمان کی باتیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت کی باتیں، آخرت کی باتیں کرتے رہیں گے، اس کا سب سے پہلا نفع ہمیں ہوگا. جو بات ہم کرتے ہیں ہمارے کان ہم سے زیادہ قریب ہے، ہمارے کان پہلے سنیں گے. وہ باتیں ہمارے دل میں اترے گی، ہمارے ایمان کو پانی پہنچے گا اور وہ ہمارا بھائی ہماری بات پر آ گیا مسجد میں اور دین کی محنت میں لگ گیا اور خدا نے اس کو دنیا میں ہدایت کی محنت کا ذریعہ بنا دیا، تو وہ پوری محنت کرے گا اور ہمارے نام اعمال میں پتہ لکھے گا. اس سے پھر ہمارے محلے کی سوسائٹی دیندار بنے گی اور جب محلے کی سوسائٹی اور ماحول دیندار بنے گا تو ہمارے بچے اس ماحول میں پرویش پائیں گے، ان میں بھی دین آئے گا. لوگ کہتے ہیں سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں سوسائٹی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے گھر سے. تمہارے بچے کی سوسائٹی کی ابتدا اس کی ماں کا، اس کی ماں کی گود ہے اور تمہارا گھر ہے. اس گھر میں دینداری نہیں ہے، تقوی زندگی نہیں ہے، آخرت کا فکر نہیں ہے، نبی والے سنتوں کی زندگی نہیں ہے اور خدا کی مخلوق سے ہمدردی کا معاشرہ نہیں ہے، تو ہمارے بچوں میں چیز آئے گی کیسے؟ اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے، اپنے گھر کی عورتوں میں، اپنے گھر کے بچوں میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اخلاق ہے،
دین کی فکر اور درد و غم ہے، یہ میرے دوستوں تعلیم کے حلقوں کے ذریعے گھر میں ایک ایک فرد میں لانے کی ضرورت ہے. جب یہ آئے گی تو ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. بچہ تو بچپنے سے ہی چیز دیتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، بچپنے سے ہی اندر چیز کو لینا شروع کرتا ہے. ہاں، اسلام میں بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک کان میں اذان اور ایک کان میں تکبیر کو جو کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کے دل میں ایمان کا بیج جانا چاہیے. پہلے ہی دن سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یقین اور خدا اللہ کے حکموں پر زندگی بننے پر کامیابی کے یقین، یہ دعوت اس کے کام میں پہلے دن سے ڈال جائے گی. اور یہ کہا جا رہا ہے خبردار آج سے تیری زبان سے تیرے گود میں پڑنے والے بچے کے کام میں اللہ کی بڑائی کے سوا کسی مخلوق کی بڑائی نہ جائے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے سوا کسی اور کی بات نہ جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی پر کامیابی کا یقین، اس کی باتیں اس کے کام میں جانی چاہیے اور تیری زندگی میں اس بچے کو دیکھنا چاہیے. یہ دو راستے ہیں انسان کے اندر آنے کے، کان اور آنکھ. انسان جو دیکھتا ہے اس سے اثر لیتا ہے اور جو سنتا ہے اس سے اثر لیتا ہے. یہ دو راستے ہیں. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یہ دو صورت قرآن بیان کر رہا ہے. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یہ دو راستے سے انسان شاکر اور کفور بنتا ہے، آنکھ اور کان. اس لیے بھائیوں، ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے ذریعے اللہ کی بڑائی، عظمت اور اللہ کی وحدانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور طریقوں پر زندگی بننے کی دعوت اور اللہ کے احکام پر کامیابی ملنے کی میرے دوست و تذکرے ہمارے گھروں میں جب زندہ ہوں گے اور تعلیم کے ذریعے جب ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں گے، جب ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تعلیم اور فضائل کی، دیکھو فضائل کی تعلیم پہلے ہے، مسائل بعد میں ہے. فضائل کی تعلیم کے ذریعے نماز پڑھنے کا جب اندر جذبہ پیدا ہوگا، اب نماز سیکھنے کا مسئلہ آئے گا. اندر نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں، نماز سیکھے گا کیسے؟ ایک آدمی کو تجارت کو ایمانداری سے کرنے کا جذبہ اندر پیدا ہوگا. اب یہ تجارت کی لائن میں ایمانداری کی تجارت کیسے کرنی چاہیے وہ سیکھے گا. مکی زندگی میں فضائل ہیں، ایمانیات ہیں، اور جب اندر استعداد کا پھر نماز آئی، مکی زندگی میں ایک نماز کا حکم آیا ہے. باقی نماز کے حکم سے پہلے ایمان اور ایمان کے تذکرے، ایمان کی دعوت ہے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر وہ قرآن پاک جو آسمان و اترا ایمانیات کا، اسی کو صحابہ نے پڑھا، سنا، سنایا اور اسی کے ذریعے دل کی دنیا کو اپنے دوستوں کی دوسرے کیا گیا. اور پھر جب نماز آ گئی، اپنے دوستوں ان دونوں کے ذریعے وہ اندر استعداد پیدا ہوئی کہ اللہ کا جو حکم جب آیا صحابہ نے اسے قبول کر کے اپنی زندگی پر ڈال دیا. سال سال کے میرے تو شراب کے عادیوں نے جب خدا کا حکم آسمان سے آیا آج سے شراب حرام ہے، تو میرے دوست انہوں نے اسی شراب کو چھوڑا ہے. آہستہ آہستہ کرنے کی بات تھی نہیں وہاں. یہ ہے استعداد. اسی لیے دوستو دعوت کی محنت میں، تبلیغ کی محنت میں پہلا نمبر کلمہ ہے، دوسرا نمبر نماز ہے. یہ تو صحیح کرو. نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم ہے، نماز کو صحیح کرنے کے لیے ذکر ہے، اور نماز کو قبول کرنے کے لیے اخلاص ہے، اور نماز کی حفاظت کے لیے اخلاق ہے. میری نماز مجھے کام آئے یہ تو تب ہے جبکہ میرے اخلاق اور معاملات اور مخلوق کے حقوق ادا کرنا میرے اندر ہوگا، ورنہ میں نماز پڑھوں گا اور اکاؤنٹ میں کس طرح جمع ہوگا.
یہ میں دوستوں 6 نمبر جو ہیں یہ زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر کام میں یہ 6 نمبر جب آئیں گے تو ہر کام صحیح ہوگا اور قبول ہوگا، ہر کام اس لیے بھائی میرے عزیزو، اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے ایمان کو اتنا بنانا اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ جو ایمان ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہمارے آسان کر دے۔ ایمان کیسے ہوگا؟ اور نماز ایسی جاندار بنے جو نماز ہمیں خدا اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے روک کر ہمیں اللہ کی طاعت پر ڈال دے۔ ہاں، یہ 2 چیزیں ہیں۔ حضرت مولانا عیسیٰ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر امت کا کلمہ اور نماز یہ 2 صحیح ہو جائیں امت کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ نماز جو ہے، نماز پڑھنے کی چیز، پڑھنا تو بات میں ہے، نماز تو ادا کرنے کی چیز ہے۔ اور نماز ادا کب ہوگی؟ جب نماز نبی کے طریقے پر پڑھے گا تو ادا ہوگی۔ نبی صلو کما رأیتمونی اصلی، قرآن میں اللہ نے ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کیا۔ کیسا ایمان؟ کہ جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ایسا ایمان بناؤ۔ یہ اللہ کا تقاضا ہے مسلمان سے۔ اور نبی کا تقاضا کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھتا تم دیکھ رہے ہو، ایسی نماز بناؤ۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ محمد اللہ کے راہ میں نکل کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تبلیغ میں نکلے سب کو سمجھا رہے، تو سمجھ پہ رہے تھے۔ تبلیغ میں نکالا ہے تو یہ تجھے سمجھنے کے لیے کہ تو مسلمان ہے، تو نبی کا امتی ہے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہی بات تو مسلمان سے کہے تاکہ مسلمان بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی کے مقصد پر آئے۔ دعوت کی محنت، اس محنت کے ذریعے محنت کرنے والے کو خدا دے گا۔ ایک ٹیچر میرے بھائیوں اپنی کلاس کے بچوں کو بلیک بورڈ پر میرے دوست کو حساب سکھاتا ہے تو بچے سیکھیں نہ سیکھیں لیکن ٹیچر کی حساب کتاب تو پکے مضبوط ہونے گے، وہ پکا ہو جائے گا۔ ایسے ایمان کی دعوت دیتے دیتے ہمارا ایمان اللہ پکا کر دے گا اور ہمارے ایمان میں حقیقت پیدا کر دے گا۔ اور جب ایمان میں حقیقت پیدا ہونا شروع ہوگی تو ایمان اتنا دل کی گہرائیوں میں اپنی حقیقت کے ساتھ آنا شروع ہوگا، باہر کی زندگی ایمانی بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ نبی کی طرف سے میرے دوستوں نبی کا فرمان ہے، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان کی جگہ دل ہے۔ جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی جگہ پر قرار پا لیتا ہے تو پھر انسان کے اعمال ایمانی بن جاتے ہیں، انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ہر امتی کو تھرمامیٹر دیا ہے کہ تیرا ایمان کیا ہے، وصدقہ العمل، ایمان دل میں ہے، اسی تصدیق کیا کریں کہ تیرے عمل کریں گے۔ باتیں ایمان کی ہے اور اعمال بے ایمانی کے ہیں تو اندر ایمان نہیں ہے، باہر بار ہے۔ اندر ایمان جتنا آتا چلا جاتا ہے آدمی کی زندگی میں اتنی تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نوجوان بچے ہمارے فیشن پرستی بھی گزارنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں 4 مہینے سیدھا نکلتے ہیں اور صحیح وقت گزر جاتا ہے، اندر بنتا ہے تو میرے دوستوں زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور سنت کی پابندی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرے دوستوں زبانوں پر اللہ کی بڑا رحمت کے بول کی زندگی آنا چھوڑتے ہیں، ان کے ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ ہاں، میں ایک مرتبہ جماعت لے کے گئے لندن، وہاں پر لندن میں ہمارے گجرات کے کچھ نوجوان بچے وہاں کچھ گھر تھے، ایک نوجوان بچہ ہمارے پاس آیا اور اس کے سر پر عمامہ اور سندر کا لباس، وہ میرے ساتھ چلا 2-3 دن، جو مجھ سے مانوس ہوا، میں نے سوچا بیٹا تو کیا کرتا ہے، تو مجھے کہتا ہے میں اسکول میں پڑھتا ہوں، کالج میں جاتا ہوں۔
تو میں نے اس بچے سے پہلے سوال کیا کہ بیٹا کالج میں جاتے ہو تو اسی کے بعد میں جاتے ہو؟ سب کا ماما ہے اور ایک سندر کا لباس ہے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پچرنگی، ہمارا مسلمان کا پچرنگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پچرنگی نہیں یا گرمی. صرف اللہ کیا ہی اچھا ہے اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ نہیں والا رنگ، ایک ہی رنگ. کہیں بھی جا آپ پرائم منسٹر کا باپ بن جا لیکن تم مسلمان ہے. ایک رنگ نبی والا رنگ. ارے دنیا کے لوگ ننگے رہنے والے تو شرماتے نہیں، اور تجھے نبی والے لباس میں شرم آتی ہے؟ کیسی بات ہے یہ؟ ابھی تم نے دیکھا ہوگا اتنے تھے وہ پہن کے نکلتے ہیں جوان بچے اتنے تھے. نبی نے کہا اتنا پہن کو پہننے تیار نہیں تھا، شرم آتی تھی. اور اس دنیا کے اندھے فیشن کی وہ لگا کہ اتنے اتنے بچے وہ پہن کے نکلتا ہے. رنگی چھوڑ کر یکم ہو جا، رنگی چھوڑ کر یکم ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یہ کیا دماغ توڑی. ہم بچپنے میں ہم لوگ دیکھتے تھے، ہمارے وہ مانگنے کے لیے آتا تھا 100 روپیہ. تو 100 روپیہ کبھی ساڑی پہن کے آئے اور 100 روپیہ کبھی انسپیکٹر بن کے آئے. یہ کہتے 100 روپیہ. تو ہم دیکھتے تو 100 روپیہ جب آتا تو بچوں سے پیچھے تاکہ کوئی ڈرتا نہیں تھا انسپیکٹر بن کے آتا تھا. یہ 100 روپیہ ہے. جب مسلمان اپنے نبی کے رنگ میں روم اور فارس کے بادشاہوں کے محل میں گیا تو میرے دوستو اس کا رنگ نبی والا رنگ تھا. جس نبی والے رنگ نے میرے دوستو ان روم اور فارس کے میرے دوست بادشاہوں کے دل میں اس کا رعب ڈالا ہے. جیسے دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے حکومتوں کے جو پولیس اور تمام ہوتے ہیں ان کی وردیاں ہوتی ہیں، اس وردی میں کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو وردی کا اثر وردی کا ہے. ایسے میرے دوستوں اللہ کے ہاں نبی والی وردی ہوتی ہے. اس نبی والی وردی کے ساتھ جب مسلمان جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے قدرت سے اس کا رعب اپنے دشمن میں ڈالتا ہے. چلیں ایسے کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کرم تیرے ہاتھ ہو صحیح. دعائیں کرانا پھرتا ہے، زندگی کو بدلنے تیار نہیں ہے. دشمنوں کی پیروی کر کے زندگی گزار کر عزت چاہتا ہے. نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ الاسلام. ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے دین اسلام کے ذریعے میں عزت دی ہے. عزت کرا صحیح ہے. میرے بھائیوں روزانہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر دین کے لیے فکر کرنا اور محنت کی ترتیب بنا کر 2.5 گھنٹے کے ذریعے گھر گھر ایک ایک فرد امت مسلمان 15 سال کا جو جوان بچہ ہو گیا ہے اب یہ مکلف ہو چکا ہے. اب اس کو بھی ہم اسی طرح سمجھائیں گے جیسے اس کے باپ کو سمجھاتے ہیں، اور اس کو بھی ذمہ داری ہم سمجھائیں گے جیسے اس کے باپ کو سمجھاتے ہیں. اور مسجد میں لائیں گے ہم، اور مسجد میں آنے کے بعد ہم جیسے صحابہ مسجد میں آنے والوں کا استقبال کرتے تھے، اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. ہم ان کو دعوت دے کر بھی پہچانتے نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کو دعوت دو اور وہ آ گئے تو مسجد میں دیکھو آئے نہیں آئے، ماشاء اللہ سلام علیکم، سلام کرو، اسے اپناؤ، اتنا اپناؤ کہ وہ تمہارے پاس آنے شروع ہو جائے. اسے اپنے گھر لے جاؤ چائے پینے، 5 روپے کی چائے میں کیا چائے بھی مل جائے گا. لیکن وہ جب تم سے مانوس ہو جائے گا اب تمہارا ساتھ دے گا. اب یہ تمہارے ساتھ 3 دن نکلیں گے، یہ جماعتوں میں نکلیں گے، اور جب خود نکلیں گے خود زندگی بنے گی. پھر یہ اکیلا نہیں ہے، یہ پورے خاندان کے لیے ہے، اور پورے خاندان کے لیے نہیں ہے، آگے چل کے پوری دنیا کے لیے ہے.
یہی جائے گا دنیا میں. یہی امریکہ میں اللہ کی بات کو لے کے جائے گا. یہی امریکہ میں یورپ کے ملکوں میں اللہ کی بات لے کے جائے گا. یہی آسٹریلیا میں دوستوں دنیا کے ملکوں افریقہ میں یہی جائے گا. اللہ نے کس طرح کی ہے. ہاں جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا آدمی کو اللہ کے دین کی محنت نبی والی محنت کی, آدمی اپنی پراپرٹیاں بیچ کے دین پر لگاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہاں آدمی اپنی زندگی کی چاہتوں کو قربان کرتا ہے. ہاں اسی حیدرآباد میں ایک زمانے میں ہم جماعت لے کر آئے تھے. آسٹریلیا کی ہم جماعت بنانی تھی اور آسٹریلیا کی جماعت بنانے میں ہم نے انفرادی ملاقات کو جا کر ایک ہمارے ساتھی جو کسی بینک میں کام کرتے تھے ان کی ہم نے تشکیل کی آسٹریلیا جانے کے لیے. وہ تیار ہوئے اور جب جانے کا وقت آیا تو انتظام نہیں تھا. انہوں نے اپنی گاڑی کو بیچا اور یہاں سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے بلکہ اور زیادہ. اپنی گاڑی بیچ کے گئے اور گاڑی بیچ کر کئی دنوں تک اپنی ملازمت پر جانے کے لیے بس میں گئے. وہ ایسا نہیں ہے تبلیغ نہیں چلی ہے. ہمارے بھائی زندگی کو تو نیچے لاتے نہیں, جن بڑی زندگی اوپر لے جا رہے نواب کی طرح. ارے نوابوں نے نوابیت میں سب کھویا ہے. تم بھی اگر ان کے پیچھے جاؤ تم بھی کہو گے اور صحابہ کے پیچھے چلو گے تو خدا دنیا تمہارے قدموں میں ڈالے لگے دو. زندگی میں سادگی لاؤ, کھانے میں پینے میں. ہاں اور اپنی معاشرت میں جتنی سادگی آئے گی اتنی پریشانیوں سے نجات ملے گی. اپنی شادیاں بچوں کی شادیاں میرے دوستوں سادگی پر لاؤ. جس قوم میں نکاح اور شادی مہنگی ہو جاتی ہے اس قوم میں زنا آسان ہو جاتا ہے. اندر میں بیمار آتا ہے. اللہ نے اس لیے نکاح کو اتنا ہی آسان کیا تاکہ دنیا میں یہ خراب زندگی نہیں چلے. نکاح اتنا آسان ہے جس کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے. اور لوگ پریشان ہیں. دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو بچوں کی پیدائش کو پسند نہیں کرتی. ہم اپنے بچپنے کے زمانے میں ایک پڑھتے تھے تو مدرسے میں ہمارے یہاں کے ایک معاملت دار صاحب تھے. وہاں کا معاملات وہاں ان کی ملازمت دعا تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو بیچارے ایمان والے نہیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کے گھروں میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کو پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتا کر دیتے ہیں. دودھ پیتا کرنے کے معنی کیا ہے؟ اس بچی کو ایک بستر میں دودھ بھر کے اسی میں اس کو یہاں تک وہ مر جاتی ہے. اس میں بہت حساب کرنے والے ہوں گے. ایک لڑکی اس کو شادی کرنے کی 2 لاکھ 2 تو 4 لاکھ 3 تو 6 لاکھ کفر کی سوچ ہے. کی سوچ نہیں ہے. نبی کی طریقے سے دیکھ لاؤ. میں نے یہاں حیدرآباد بہت سے جانوں سے کہا یہ چیز تم ختم کرنا چاہتے ہو؟ میں کہا پہلے تم طے کرو. مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے نکاح میں کسی کے پاس کچھ نہیں چاہیے. تمہارے ماں باپ کو ٹکے بالکل نہیں. ختم ہو جائے گا. نبی کی زندگی لاؤ. رحمت والی زندگی ہے. لاؤ. زندگیوں میں رحمت آئے گی. پریشانیاں دور ہوں گی. ہاں اس لیے میرے بھائیوں شادیاں اور نکاح مشکل نہ بناؤ. آسان بناؤ. آسان کرو. اور قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور قوم میں جو میرے دوستوں قوم جن کے پیچھے چل رہی ہے انہیں اپنے قدم اس طرح سے چلانے چاہیے.
تمہاری آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا اگر تم نے اپنی معاشرت میں نبی والی سنتوں کو لانا شروع کیا اور اپنے بچوں کی شادیوں میں نبی والی سادگی لائے تو اس پر تمہارا ایک ایک عمل ہوگا قوم میں زندہ ہوگا سنت والی زندگیاں اور اس کا پورا جو سواب تم لے جاؤ گے. اللہ نے مال کے لگاؤ غریبوں پر شادیاں تھوڑی لگانے کے لیے شادی اور ہمیں گاڑی میں چکے رہا ہے شادی اس کا کرایہ کتنا کرتے مسجد سے شیطان میں بھی کیسا چکر دے رکھا ہے. مسجد جیسی بابرکت جگہ سے ہٹا کر شادی کو پہنچایا جائے تاکہ ہر قسم کی لائنیں بزرگ باتیں اس میں ہوتی رہیں تاکہ شادی کی کوئی برکت رہے ہی نہیں. نبی کے طریقے پر مسجد میں اگر شادی کرتا اور شادی میں میرے دوستوں سنت کی پیروی کرتا تو نبی نے تو صاف کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنم. وہ نکاح بڑا بار برکت ہے جو نکاح میں کم سے کم خرچ ہو. برکت تو معمولی چیز مت سمجھو. جس نکاح میں برکت آ گئی اس نکاح میں نیک اولاد آ گئی. زندگی کی ہر چیز میں آسانیاں آ گئی. برکت میں سب چیز آئیں گی. میاں بیوی میں محبت آئے گی. نیک اور صالح اولاد کا وجود ہوگا. اور برکت نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے واقع رہو کہ باقی پریشانی سب کچھ نہیں ہوگا. مریضات دعا کرو اسی لیے بھائی میرا عزیز ہو. لیکن بات ایک ہے جان مال صحیح جگہ لگے گی تو جان مال غلط جگہ لگنے سے حفاظت ہوگی. مسلمان نے جان مال کو دین پر لگانا چھوڑ دیا تو اب مسلمان جان مال کو دین پہ لگا رہا ہے. علاج یہی ہے ہر مسلمان کو نبی والی محنت پر لاؤ اور اس کی جان مال یہاں لگوانا شروع کرو. جب یہاں پر دین پر حق پر جان مال لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ غلط جگہوں پر سے جان مال لگنا بند ہو جائے گا. اسی لیے بھائی میرے عزیز ہو یہ ایک محنت ہے. روزانہ 2.5 گھنٹے محنت کرنا. گھروں میں روزانہ تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کا دینی ذہن بنانا اور اپنی میرے بھائیوں روزانہ میرے بھائیوں اپنی مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرنا. روزانہ کیا اعمال ہے. روزانہ کیا اعمال ہے. اپنی نمازوں کا اہتمام تکبیر تحریمہ کے ساتھ صبح شام کی تسبیح اور ذکر اس کا اہتمام کرو. قرآن پاک کی تلاوت کرو. قرآن پاک کی تلاوت کرو روزانہ اہتمام سے. یہ اعمال ہے. ان اعمال کو جتنا پابندی سے کریں گے دل کی دنیا میں اس کا اثر تاثیر پیدا ہوگی اور دل صحیح زندگی بنائے گی. دل آئے گا تو زندگی آئے گی. دل جہاں ہوگا انسان وہی ہوگا. اور دل میں لانے کے تمام اعمال ہے. اور مہینے میں 3 دن لگاؤ. مہینے میں 3 دن لگاؤ. ہفتے میں 2 گشتوں کی پابندی کرو. اپنی مسجد کا گشت ہفتے والی گشت جو ہے میرے دوستوں اصل اس کا مقصود تو یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن مسجد کے تمام بھائی اپنے محلے کے تمام مسلمان بھائیوں کی خوش آمد کر کے اپنی مسجد میں جمع کریں اور جمع کر کے ان کے سامنے دین کے تقاضے رکھے جائیں اور ان سے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی ترتیب بنائی جائے. پورے عالم کے اس کی مقامی گشت ہے. اور دوسرا گشت ہر مسجد میں اس محنت کی زندہ کرنی چاہیے. ہر مسجد میں یہ محنت ہونی چاہیے. اور مہینے کے 3 دن 27 دن اس غفلت کے ماحول میں گزرے ہیں. ماحول کا اثر تو دن پر پڑتا ہی ہے. کم سے کم 3 دن اپنے گھر سے نکل کر پھر نبی والی محنت میں 3 دن یکسوئی کے ساتھ لگانا اور ہر دیہات میں جا کر ہر مسلمان کو محنت کا میدان بنا کر اسے اس محنت پر کھڑا کرنا. سال کا چلہ ہے. 12 مہینے ہیں. 10واں حصہ چلہ ہے. 40 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں لوگ یہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نا اپنی چھٹیاں بنانے کے آتے ہیں لوگ. ہم چلہ بنانا گرام میں اور دین کی راہ میں جتنا دور اللہ جانے کی توفیق دے چاہتے. ہاں اور محنت کریں. اللہ کا شکر ہے محنت کرنے والوں کی محنت کے ذریعے اللہ نے دنیا میں
मस्जिदें कायम की। हम लोग 1980 में गए थे किसी जमाने में पेरिस में जमात लेकर। उस जमाने में पेरिस में एक बड़ी मस्जिद थी और एक दूसरी मस्जिद उमर थी और एक तीसरी मस्जिद थी जहाँ पर जमातें बैठती थी। मेरे भाइयों, आज उसी पेरिस में कई सौ और बल्कि हजार के करीब में 200 इबादत गाहें, नमाजें पढ़ने की जगह बन गई और मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। हजारों की मस्जिदें, वहां दारुल कायम हो गया। पेरिस में मकातिब खुल गए, बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ने पढ़ाने के। जवानों की जिंदगियां गलत से सही की तरफ आई। उस जमाने में 80 में हम लोग अमूमी गश्त में जाते थे शराब खानों पर। नौजवान मुसलमान के बच्चे शराब खानों मिलते थे, हमें वहां से लाते थे मस्जिद में और मस्जिद में लाकर उनसे बहस करते थे। आज माशाल्लाह वही नौजवान मेरे दोस्तों दुनिया में जमाते ले लेकर अल्लाह के दीन की खिदमत वाले बन गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है, दीन की सदी मेहनत के जरिए जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। मुसलमान औरतों में पर्दे आए। पेरिस और मैं तो इंग्लैंड की जमीन पर मेरे दोस्त मुसलमान खवातीन अपनी पर्दे शरीफ पर्दे आए। ऐसी बात नहीं है। नौजवान मुसलमान उसकी जिंदगी में नबी की सुन्नत वाली जिंदगी आई। इसमें भाई मेरे अजीजों, एक मेहनत है, जिस मेहनत की तरतीब पर हमें आना है और हमें अपने औलाद को भी लाना है। ये नहीं है मैं रिटायर होकर मैं तरतीब में रखता हूँ ताकि बच्चे कमाते रहे। सही बात नहीं है। अब्बा रिटायर हुए, अब अब्बा रिटायर होने के बाद अपना वक्त सामने निकालने के बाद इन बच्चों को लेके कहते कि बेटा कारोबार में अब मैं भी वक्त दूंगा, तुम 4 महीने रहो और तुम भी जाओ। अपने बच्चों को दीन की मेहनत में जिंदगी में लगाओगे तो ये बच्चे दीनदार बनेंगे और दीन की मेहनत लगने के बाद हक के दाई बनेंगे। और जब ये हक के दाई बनेंगे तो बातिल के मधु नहीं बनेंगे। ये बात साफ है। आदमी जिस चीज का दाई होता है उसकी मुकाबिल की चीज कबूल नहीं करता। मेरे घर में मैंने मेहमान को दावत दी खाने की। मुझे कोई आए, यार आप हमारे घर खाना खाएं दावत, तो मैं कहूंगा भाई मैंने दावत दी करने, मैं नहीं आ सकता। किसी पार्टी का वर्कर दूसरी पार्टी को मेरे दोस्तों बात सुनेगा नहीं, सुनेगा? वर्कर होगा तो, और वर्कर नहीं है तो हरेक देगा। घोड़े को दो, गधे को दो, हरेक अपना वोट भेजेगा ढंग को दो। लेकिन कोई पार्टी के वर्कर को दूसरी पार्टी वाले बात ही नहीं करेगा तो मुझे सुनाएगा वो। हक का दाई अगर हमारा बच्चे बन गए तो बातिल की दावत इन पर असर नहीं करेगी। हमारे बच्चे दाई बने, हमारी बच्चियां हमारे घरों में तकवारी जिंदगी जाए दूसरे घरानों में, ताकि उनके घरानों में सही जिंदगी के आने का जरिया बने। हमारी बच्चों को तालीम हम देते अपनी जगह पर है। दीन तो दीन, तकवा लो, तकवा खुदा की कसम, तकवे पर जिंदगी का बनना यकीनी है, यकीनी है। और उलमा लिखा है मियां बीवी में तकवा ज्यादा बीवी की जिंदगी होना चाहिए। अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाओ। दीनदार बनने के बाद इसकी जिंदगी भी बनाएंगे खुदा, और जिस घराने में जाएगी वहां की जिंदगी खुदा बनाएगा। इसके जरिए दीनदारी आएगी उस घराने में, और इस दीनदारी से उस घराने की जिंदगी बनेगी मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, जो बच्चे अपने घरों से सही जिंदगी लेके गई और दीनदार बन के गई और दावत की मेहनत को अपनी जिंदगी में लेके गई, उन्होंने जाकर अपने खानदानों की जिंदगी को बदला है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारी जहन है, हम अपने बच्चों को बता रहे दुनिया वालों की तरह दुनिया की लाइनों में बहुत आगे बढ़ाने के बाद वो बेचारा हमारा बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता और हम मुतमईन होते हैं। ये नहीं है मेरे दोस्तों। एक मेहनत है हमारी जात से, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में, हमारे मोहल्लों में और पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन की मेहनत घर घर में जिंदा हो जाए, इसकी एक तरतीब है। रोजाना की तरतीब, हफ्ते की तरतीब, माहाना तरतीब, साल की तरतीब। एक 10वां हिस्सा लगाने के लिए कह रहे हैं
اور طبیعت کو لے کر اپنی زندگی کو اس کا پابند پروگرام میں داخل کرو. اس کو زندگی کا ہمارا مقصد پروگرام. جب تک اسے پروگرام میں داخل نہیں کرو گے اس کے لیے وقت نہیں نکلے گا. ہاں میں مسلمان ہوں, نبی کا امتی ہوں, مجھے کم سے کم یہ 10واں حصہ دین کو دینا ہے اور اپنی زندگی کا نظام بنانا ہے. ہمارے فرمایا کرتے تھے بھائی مہینے میں 3 دن لگانے کے لیے ہفتہ طے کر لو کہ ایک پہلے ہفتے میں جانا تو پہلے ہفتے میں جاؤ. ہاں وقت پر جاؤ گے جا سکو گے, وقت سے بے وقت ہو گیا پھر بھی کرو گے نہیں ہوگا. اللہ نے 5 وقت کی نماز کا وقت طے کیا ہے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے. اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. وقت پر نماز پڑھ لیتا ہو جاتی ہے, جہاں وقت پڑتا ہے تو پھر آدمی پڑھ جاتا ہے. کیا کریں بھائیوں, مہینے کے 3 دن کا ہفتہ طے کر کے وقت پابندی سے لگاؤ. اکیلے مت لگاؤ, اپنے محلے میں رہنے اپنے دوست احباب کو 27 دن محنت کر کے ذہن بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلو. یہ تمہاری سوسائٹی کے لوگ ہیں, اگر ان کی زندگی صحیح اوپر آ جائے گے تم صحیح پر باقی رہو گے. اگر تم نے اپنے آپ کو ان کو اپنے ساتھ نہیں دیا پھر آپ بھی میرے دوستوں نہیں کر سکتے. اس لیے بھائیوں, مہینے کے 3 دن کی پابندی کرنا, ہفتے کے 2 گشتوں کا اہتمام کرنا, روزانہ کے معمولات کی پابندی کرنا, اپنے گھر کی تعلیم روزانہ اہتمام سے کرنا, مسجد میں کرنا, اور سال کے 4 مہینے چلنے کی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالنا. انشاءاللہ ماشاءاللہ کی خوش مت ہو جاؤ. انشاءاللہ کہنے کا حکم تو ہے, لیکن انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے کہ ایک چیز کا دل میں فیصلہ کرو پھر کہو انشاءاللہ. بات مجھے آئی نہیں آئی؟ رات کو سب کھڑے ہو گئے 4 مہینے سال دیں گے. اندر کیا ہے؟ ارے تو کہتے کر لو, کھڑے ہو جاؤ. اندر کچھ فیصلہ نہیں کیا ہے. اندر فیصلہ جب آدمی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کے فیصلے کو اس کو سچا کر دکھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنے اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. اسی مجمع میں ہے بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے, لیکن جمعہ کی نماز چھوڑتے نہیں. جمعہ کی نماز چھوڑتے نہیں, چھوٹتی نہیں. کیا بات ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوتی نہیں اور جمعہ کی نماز چھوٹتی نہیں. کیا بات ہے؟ یہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ کی نماز چھوڑتا نہیں, جب وہ جمعہ کی نماز مسجد سے پڑھ کے نکلے آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے, اتنا پوچھو گے تو ایک دم کھڑا ہو جائے گا. پوچھتا ہے اور زیادہ تو کرو, ارے جواب تو کرو. آئندہ جمعہ آؤ گے تو غصے ہو گئے کیوں نہیں آ, میں مسلمان نہیں ہوں, جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا, کیوں پوچھتے تو رہتا بھی مسجد ہے. اتنا پوچھنا برداشت نہیں کرے, اتنا جمعہ کی نماز پڑھنے کے بارے میں پک کرنے کا فیصلہ ہے. تو جمعہ کے دن کو بلانا چاہتا ہے, اس کو کون لاتا ہے؟ ان کو اللہ لاتا ہے. کیوں؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کا اندر سے پکا فیصلہ کر کے گیا ہے. 7 دن کے بعد یاد رہتی جمعہ کی نماز. اور اسی مسلمان سے کہو اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز قبول فرمائے, اصل میں آؤ گے تو کھڑا بھی انشاءاللہ کہہ کے بھاگ جائے گا. ارادہ ہی نہیں ہے, اندر ارادہ ہی نہیں ہے. تو 2 گھنٹے کے بعد اثر کی نماز یاد ہی رہتی ہے, اور جمعہ کی نماز 7 دن کے بعد یاد رہتی ہے. یہاں نہیں, حیدرآباد سے قوم میں کیا ہوا ہے, وہاں بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تلاش کر کے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے. ایسا ہے جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا اندر فیصلہ کرتا ہے, ایسے اگر آج کا مسلمان اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہم تو اب مسلمان بن کر جیئیں گے, ہمارا گھر مسلمان کا گھر ہوگا, یعنی نبی کی سنت والی زندگی ہوگی, ہماری دکان مسلمان کی دکان ہوگی, یعنی ہمارا کاروبار نبی کے طریقے پر ہوگا. میں مسلمان ملازم ہوں, میں مسلمان گورنمنٹ سرونٹ ہوں. کیا مطلب؟ کہ میری زندگی میں اسلام ہوگا. میں رشوت نہیں لے سکتا, میں رشوت کا مددگار نہیں بن سکتا. کچھ بھی ہو, میں حرام بھوجا نہیں کھا سکتا. ہمارے وطن میں
ہمارے بچپنے میں ہمارے مدرسے میں ایک پولیس انسپکٹر نماز پڑھنے آتے تھے، وہ اپنی وردی میں آتے تھے، وہ نکال کر اپنی نماز پڑھتے تھے. ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ پولیس انسپکٹر تھے اور بعض مطلب دیہاتوں میں جانا پڑتا تھا غیر مسلموں کی کوئی کیسز میں، تو وہ روزہ رکھ کے جاتے تھے تاکہ ان کا پانی پینے کی نوبت نہ آئے. اس دیہات میں مجھے کھانے کی ضرورت نہ پڑے اور پانی نہیں ملتا کہ میں حرام سے بچ جاؤں اور وہاں پورا تصدیق کر کے میں آ جاؤں. آدمی کو بچنا ہو سب آسمان ہے اور نہ بچنا ہو تو سب مشکل ہے. لیکن بات ایک اندر کا فیصلہ ہے. آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے مسلمان بن کر جینا ہے. جس دن یہ فیصلہ کر لے گا اللہ دین پر چلنا آسان کر دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ہمارا سب فرمایا کرتے تھے جو تمہارے بس میں تم کر لو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ آپ کی قدرت سے کر دکھائے گا. اس میرے بھائیو یہ پورے مجلس ہماری گزارش ہے کہ بہتر تو یہی ہے سالانہ 4 مہینے کی ترتیب پر اپنے آپ کو لاؤ. 8 مہینے دنیا میں لگاؤ گے اللہ تمہیں 12 مہینے ہی کی روزی دے گا، خوش ہو کر دے گا، برکت والی بنا کے دے گا، رحمت والی بنا کے دے گا. اور اگر میرے بھائیو اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر کماؤ گے تب بھی خدا مقدر کی روزی دے گا، ناراض ہو کے دے گا، بغیر برکت کے دے گا اور یہ دنیا خدا عذاب بنا کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا. اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے، جو میرے لیے عذاب بنے. عذاب بنا ہے، مال عذاب ہے. زیادہ ہو تو پریشانی، کم ہو تو تب بھی پریشانی. زیادہ ہو تو گھر میں نہیں رکھ سکتے، بینک میں نہیں رکھ سکتے، جیب میں لے کے گھوم نہیں سکتے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. ہے اور کسی کے ساتھ کاروبار میں شامل بھی نہیں لے کے بھاگ جائے گا. آج تک تو 2-4 لاکھ کا تو کوبھاڑ ہوتا نہیں ہے، کروڑوں کو اربوں کا ہوتا ہے. لے کے بھاگ جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ عذاب ہی عذاب ہے. عذاب اولاد عذاب بنی ہوئی ہے، عمر بنی ہوئی ہے. کیوں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کر ہم مشغول ہو رہے ہیں. میرے بھائی کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر یہیں سے جاؤ، اپنے پر رحم کھاؤ، اپنے اولاد پر رحم کھاؤ، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے نکلو جماعتوں میں اور ایمان کی محنت کرو، ربی والی محنت کرو، جس محنت کے ذریعے خدا ہماری زندگی بنائے گا. اس امت کی زندگی بن جائے گی. اس امت کے مسائل کا حل نہ کسی کے ہاتھ میں ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. اس امت کا حل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کرے گا اور اللہ کا ذات دین ہے. یہ امت اللہ کے دین پر آ جائے گی، خدا اس کے حالات کو بدل دے گا. سب تیار ہو؟ انشاءاللہ. ارے محنت کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بعد میں کرو گے نہیں کرو گے؟ کریں گے خود کرو گے نا انشاءاللہ. کام آ گیا. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے ہی. دنیا میں تو کام تو اللہ لائے گا امتحان کے لیے. 5 وقت کی نماز اللہ نے 1 وقت دے رکھی. ظہر میں 4 نماز پڑھنی ہے، اثر میں مغربی کا نماز پڑھو، مغرب میں نماز پڑھے گا. آزمائش ہے، آزمائش تو نہیں ہے. 3 دن جانا لیکن کام آ بھائی یہ کام نہیں ہے، یہ تو تیرا اصلی کام ہے. اس پر اپنے آپ کو جمع، اس پر جب جائے گا تو دنیا کو خدا تیرے قدموں میں ڈالے گا اور دنیا کو آگے کر کے دین کو پیچھے کرے گا تو خدا دنیا کو تیرے سر پہ سوار کرے گا. ٹینشن کیا آئے گا؟ ٹینشن، پرابلم کا سولوشن کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے دنیا کے تمام انسانوں کو
ان کے پرابلم کا سولوشن بتا کے گئے ہیں. اور آپ نے فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کا مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ یہاں سے 4 مہینے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو شروع کرو. یہاں سے 4 مہینے انشاءاللہ مل جاؤ. کھڑے ہو کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. اللہ قبول فرماؤ. اللہ تمہیں قبول فرماؤ. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو شروع کرو. سوچو مت. سوچو کہ شیطان کام کر جائے گا. کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ تمہیں بند کرے گا. سوتے سوتے منجو اٹھاتے رہے. اب اٹھ جاؤ. 4 میں نہیں. انشاءاللہ یہاں سے ماشاء اللہ. اور بولو کھڑے ہو جاؤ. میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ. زندگی پوری ہو جائے گی. موت آ جائے گی. موت کے بعد موقع نہیں ملے گا. موت سے پہلے موقع ہے. اپنے آپ کو بنا لو. اللہ تمہاری خدمت اور 4 مہینے جانا انشاءاللہ. یہی سے اللہ کے راہ میں اور تمہاری اس نقد تشکیل پر خدا تمہاری نقد مدد کرے گا. اور ان علاقوں میں جاؤ خدا انہیں کو خدا اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق دے گا. اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی باقی بیٹھے رہو. بھائی دیکھو بیٹھے دعا کرو اللہ سے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. سب کو توفیق دے. اور کھڑے ہو جاؤ. یہ میرے پاس آ جاؤ. یہ ہمارے جو بیٹھے ہیں بھائی دعا یہاں کر جائے. میرے پاس آ جاؤ. یہاں جائے میرے پاس. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. یہ 4 میرے پاس آ جاؤ. ہو جاؤ. آ جاؤ. اللہ تمہاری مدد فرمانے کی کاموں میں مالوں میں ایمان میں اعمال میں آبرو میں عزت میں اللہ برکت نصیب فرماؤ. آ جاؤ. بیٹھو بیٹھو باقی ساتھی بیٹھ جاؤ. ابھی چھوڑ دوں.